کہ فوراً وہاں سے واپس آ جائیے چپ چاپ، بغیر برا مانے ہوئے۔ فَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو تم واپس ہو جاؤ۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم وہیں مسلط رہے کبھی تو نکلیں گے۔ تو اس میں کیا ہے؟ سامنے والے کو اذیت ہے اور آپ کی عزت بھی ڈاؤن ہو رہی ہے۔ عجیب قسم کے آدمی ہیں، یہی بہتر ہے۔ اور لوگوں کو بہت کھل جاتا ہے کہ یہ صاحب دیکھیے ذرا سی بات تھی، ارے ذرا سی میری بات سن لیتے، اتنی دور سے ہم آئے ہیں اور آپ کہنے جائیے پھر ملیں گے۔ لوگوں کو کھلتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کھلنا نہیں چاہیے۔ ایک بزرگ تو بیچارے رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے قرآن کی ایک آیت پر عمل نہیں ہو پایا، کوشش کرنے کے بعد بھی آج تک عمل نہیں ہو پایا۔ قرآن کی ایک آیت پر، اس کا مطلب باقی بھی تو عمل کر لیا ہم نے، مگر قرآن کی ایک آیت میں اللہ کا ایسا حکم ہے جی چاہا اس پر بھی عمل کر لیں، اور میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کر لی مگر آج تک اس پر عمل نصیب نہیں ہوا، رو رہے ہیں۔ اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ کتنی آیتوں پہ عمل ہو گیا اور کتنے پہ نہیں ہوا۔ عمل تو چھوڑیے، پتہ ہی نہیں یہ بھی اللہ کا حکم۔ اچھا کسی کے دروازے پہ جاؤ اور کہہ دیے واپس جاؤ تو واپس چلے جانا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ڈی ایم کا آرڈر نہیں ہے، یہ احکم الحاکمین کا حکم ہے۔ اور جس طرح صحابہ کے لیے تھا اس طرح ہم سب کے لیے ہے، اور عالم اور حافظ اور غیر عالم بڑے چھوٹے سب کے لیے ہے۔ تو بزرگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آیت کون سی تھی؟ یہی والی آیت تھی جس پہ لوگ خفا ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے اتنی دور سے آئیں اور ملنے کے لیے، ارے کیا ہو جائے گا، تھوڑی دیر آ جائیں پھر چلے جائیں اپنے۔ مگر وہ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ اس آیت پر میں نے عمل بہت کرنا چاہا کہ کوئی آدمی مجھ سے کہہ دے کہ پھر آئیے گا تو میں واپس چلا جاؤں، مگر آج تک کسی نے مجھ سے کہا ہی نہیں کہ پھر آئیے۔ ظاہر ہے مولانا ابرار الحق صاحب اگر کسی کے دروازے پہ آ جاتے اور اس کو معلوم ہوتا حضرت آئے ہیں تو یہ چاہے جتنا آرام میں ہوتا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب، مولانا صدیق صاحب ہیں، بڑے پیر صاحب اگر آ جائیں کسی کے دروازے پہ تو آدمی کا اس وقت آرام کرنے پھر آئیے گا، یہ کہے گا، سب کچھ قربان کر دے گا۔ تو جب یہ پہنچے تو اس نے دیکھا حضرت ہیں تو اس نے فوراً بلا لیا۔ کہا میں ایسے وقت میں بھی گیا تاکہ یہ آدمی مجھ سے کہے تو دے پڑھتا واپس جاؤ، مگر پھر بھی واپس نہیں۔ یہ قرآن کو سننا ہی نہیں ہے، قرآن کے حکموں پر عمل کرنا، یہ اللہ والوں کا طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ترجمان القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاداد بھائی، فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حدیث معلوم کرنا ہوتی اپنے سے بڑے صحابی سے، 13 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، جب یہ 13 سال کے تھے، شوق بہت تھا، تو دوسرے صحابہ سے کوئی حدیث سننے کے لیے جاتے تو کہ دوپہر کا وقت، عرب کی لو اور باقاعدہ ہوا کے چھکڑ چل رہے ہیں اور ہوا اپنے ساتھ ریزے اڑا رہی ہے، میں چلا جاتا ان کے دروازے پہ اور وہیں بیٹھا رہتا، اور جب ان کے نکلنے کا وقت ہوتا تو کہتے ابن عباس تم، ارے مجھے جگایا کیوں نہیں، مجھے تم نے بلایا کیوں نہیں؟ کہا مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، یہ ہے۔ تو قرآن نے کہا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے زیارت کرنے والے کا تمہارے اوپر حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے۔ تو عبداللہ ابن حضرت عمرو ابن عاص نے پوچھا اپنی بہو سے تمہارے شوہر تمہارے میاں کیسے ہیں؟ کہ بڑے اچھے آدمی، نماز پڑھتے ہیں رات میں اور پورا قرآن نماز میں پڑھ ڈالتے ہیں، اور دن میں کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ان کو بڑی فکر ہوئی، بھائی بہو ہے یہ گھر پہ، اس کا بھی حق ہے، تو کیسے سمجھائیں اپنے بیٹے کو؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول ایسی ایسی بات ہے. آپ نے بلایا عبداللہ کو, یہ بتاؤ تم روزے کتنے رکھتے ہو؟ کہ روزہ نہ رکھتے. ارے روز روزہ رکھتے ہو تم؟ روز روزہ نہیں رکھا کرو, مہینے میں 3 دن رکھ لیا کرو, بس کافی ہے ہر مہینے میں. یہ پورے مہینے روزہ رکھنے کا سوال؟ اے اللہ کے رسول مجھے اس سے زیادہ قدرت ہے, میرا جی چاہتا ہے میں اور رکھوں, صرف 3؟ یہ روزے کا عشق ہے جس سے لوگ بھاگ رہے. یہ صحابہ ہیں. اچھا ہفتے میں رکھ لینا. اے اللہ کے رسول مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے اور شوق ہے, اشتیاق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن نہ رکھنا. یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. کہہ رہے اس وقت جوش تھا, لیکن بعد میں پھر اس کو نبھانا مشکل ہو گیا, کمزور ہو گیا, بوڑھا ہو گیا. مگر اللہ کے نبی کے سامنے وعدہ کیا تھا 1 دن رکھیں گے, 1 دن افطار کریں گے, تو کیسے اس کو چھوڑیں؟ اللہ کے نبی کو منہ کیا دکھائیں گے؟ تو کمزوری میں روزہ نہیں رکھتے, پھر اس کے بعد پھر قضا کرتے, پھر قضا کرتے. یہ عالم تھا. کہا اچھا قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ کل روزانہ 1 قرآن. آپ نے فرمایا نہیں, مہینے میں. اللہ کے مہینے میں جو آدمی روز پڑھتا ہو وہ مہینے میں 15 دن میں. اے اللہ کے رسول بہت دیر ہو جائے گی, 15 دن صبر نہ ہو پائے گا ہم سے. اچھا 1 ہفتے میں منزل, قرآن میں 7 منزلیں ہیں, 1 منزل روز پڑھا جائے 7 دن میں ختم ہو جائے. اے اللہ کے رسول یہ بھی بہت, میرا تو جی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اور 1 ہفتہ تو بہت ہے. آپ نے فرمایا 3 دن میں ختم کرنا, اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس کا مطلب لوگوں نے سمجھا نہیں. یہ حدیث انہوں نے پڑھ لی, اور حدیث خالی پڑھی مگر حدیث پڑھانے والے سے نہیں پڑھی. کھانا پکانے والی کتاب وہ تو پڑھی, مگر کسی باورچی سے ٹریننگ نہیں لی. میڈیکل سائنس کی کتاب, ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لی, مگر کسی معالج کے پاس رہے نہیں کیسے علاج کیا جاتا ہے. انجینئر بن گئے کتاب پڑھ کر کے, اور مکان بنانا شروع, الٹے سیدھے نقشے بن رہے ہیں, پھر ٹوٹ رہا ہے, پھر بن رہا ہے, پھر ٹوٹ رہا ہے, پھر بن رہا ہے. ہر چیز میں کتاب سے نہیں آتا ہے جب تک کسی صاحب علم کی تربیت میں آدمی نہ رہے. قرآن اور حدیث ہی اتنی سستی چیز ہے, یہ خود ہی پڑھنے سے آ جائے گا. ہے بخاری شریف کا ترجمہ پڑھ لو, مسلم شریف کا ترجمہ پڑھ لو, وہ کافی ہے, بن جاؤ اہل حدیث. اس کے لیے بھی ضرورت ہے. یہ آپ نے صرف حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے کہا تھا کہ 3 دن سے کم میں نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کے لیے آپ نے دوا نہیں بتائی. ناجائز نہیں ہے, حرام نہیں ہے, جو اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہو اور حقوق میں کوئی کمی نہ آئے کسی کے, تو اس سے زیادہ پڑھنا ثابت ہے اور جائز ہے. اور صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے. نہ معلوم کتنے صحابہ ایسے ہیں ان کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی کیا. تو غرضے کی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ 2.5 پارے کی ہے, اور 2.5 پارہ کے فائدے تو بہت ہیں, مگر صاحب 2.5 پارہ پڑھنا مشکل ہے. مگر سب کے لیے مشکل نہیں, جن کے دل میں قرآن کا عشق ہوتا ہے ان کے لیے تو بہت کم معلوم ہوتی. لیکن ہم سب لوگ کمزور ہیں, تو بڑی رعایت شریعت بڑی حسین ہے, دین بڑا آسان ہے نا. مستی کے لیے بوئے مے تند ہے کافی, میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. اچھا سورہ بقرہ نہیں پڑھ پاؤ گے تم, کوئی بات نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی جو 10 آیتیں پڑھ لے روز, کتنی
کہاں 2.5 پارے اور 286 آیتیں، اور کتنا آسان کر دیا، 10 آیتیں جو شخص پڑھ لے اپنے گھر پہ تو شیاطین اس گھر میں نہیں رہیں گے، اس کے علاوہ اس کو، اس کے گھر والوں کو اس رات میں کوئی دقت، کوئی اذیت، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئی۔ اور اگر مجنون کے اوپر پڑھ کے دم کر دیا جائے، پاگل پر، تو وہ اچھا ہو جائے۔ کئی آیتیں؟ 10۔ کس کی؟ سورہ بقرہ کی۔ وہ 10 آیتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا پہلے کی 4 آیتیں، شروع کی 4 آیتیں، یعنی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، الف لام میم سے مفلحون تک۔ اور فرمایا پھر درمیان سورہ بقرہ کے آیت الکرسی، یہ پڑھ لی۔ اور کہا اس کے بعد سب سے آخر کی جو سورت ہے، آخر کی آیتیں آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک، فانصرنا علی القوم الکافرین، جو اتنا پڑھ لے اس کو اتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ بتائیے کیا ہم لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ بولو، کر سکتے ہیں؟ پھر کیا ارادے ہیں؟ کون کون پڑھے گا؟ پہلے دیکھ کے پڑھیں گے، اگر نہیں یاد ہے تو پھر بعد میں مسجد میں بھی فائدہ ہوگا، مگر گھر پہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے کہ گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ مسجد تو ہے ہی عبادت کی جگہ، یہ آیتیں پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ یہ تو گھر ہی پہ پڑھنا چاہیے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے سورہ بقرہ کی فضیلت۔ یہی نہیں، سورہ بقرہ کا ایک امتیاز یہ بھی ہے، ابن العربی نے فرمایا کہ قرآن پاک کی سورت میں اللہ کے 1000 امر ہیں۔ امر کہتے ہیں حکم کو، 1000 چیزوں کا حکم دیا ہے خدا نے، اور کہا 1000 نہیں ہے، 1000 چیزوں سے منع کیا ہے، 1000 حکمتیں ہیں، 1000 خبریں اور واقعات سے متعلق باتیں ہیں، 1000 ایسے مضامین پر قرآن کی یہ سورت مشتمل ہے، جس میں ایمان کا بھی ذکر ہے، آخرت کا بھی ذکر ہے، اور اسی طریقے سے رسالت کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ عبادت، اخلاق، معاشرت اور معاملات، چھوٹی چھوٹی اصول بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور جزیات بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم، اللہ اکبر، انہوں نے قرآن پڑھا، اور کس سے پڑھا؟ کس سے پڑھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ اور یہ کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے عالم! حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچا ہوا ہے علم، وہ سب انہی کے پاس تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک دودھ سے بھرا ہوا پیالہ میرے پاس لایا گیا، اور میں نے وہ پیالے سے دودھ پیا، اور ایسا پیا کہ اس کی تراوٹ مجھے ناخنوں میں اپنے محسوس ہونے لگی۔ پھر اس پیالے میں دودھ باقی بچ گیا، تو میں نے وہ بچا ہوا عمر ابن خطاب کو دے دیا۔ اللہ کے نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے، صحابہ سے آپ بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، فما اولت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم۔ کیا ہے؟ علم۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جو بچا ہوا سب عمر کو دیا ہے، اللہ کے نبی کا بچا ہوا سارا علم کس کے پاس ہے؟ حضرت عمر کے پاس۔ اتنے بڑے عالم حضرت عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ پڑھی، کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسے پڑھی ہوگی؟ اسرار، معانی، حکم، مسائل
کیسے کیسے اللہ کے رسول نے پڑھایا ہو، پھر پڑھانے والا اللہ کے نبی جیسا ہو اور پڑھنے والا پھر عمر جیسا ہو، تو سوچئے کہاں تک بات پہنچے گی۔ اللہ کے نبی کے جیسا پڑھانے والا کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ معلم کائنات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہیں حیرت ہوتی ہے کہ مجھے اتنی حدیثیں کیوں یاد ہیں؟ کہا میرا بھی حافظہ اتنا مضبوط نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چادر پھیلاؤ، کہ چادر پھیلا دی۔ آپ نے کچھ کلمات پڑھے اور پڑھنے کے بعد آپ نے یوں کیا اس میں اور کہا یہ چادر سمیٹو اور اپنے سینے سے لگاؤ۔ انہوں نے لگا لی۔ کہتے اس کے بعد سے جو سنا کبھی بھولے نہیں۔ 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔ ایسے معلم پڑھانے والے، اور حضرت عمر جیسے پڑھنے والے۔ سورہ بقرہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو پڑھی تو پتہ ہے کتنے سال میں پڑھی؟ 12 سال۔ کتنے سال میں؟ 12 سال۔ قرآن عربی زبان میں، ان کی زبان عربی، اس کے باوجود ان کو کتنا ٹائم لگا؟ 12 سال۔ حضرت عمر فاروق نے جیسے 12 سال میں پڑھا ہے، ہم لوگ پوری زندگی کھپا دیں جب بھی اس کے آدھے ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنے بڑے وہ عالم تھے۔ یہ سورت کی اہمیت ہے۔ صحابہ میں اس صحابی کا مقام بڑھ جاتا تھا جس کو سورہ بقرہ یاد ہوتی تھی۔ بادشاہ لوگ سمجھتے تھے جبھی وہ بادشاہ تھے کہ سورہ بقرہ کیا ہے، اور ہم فقیر اس لیے ہیں کہ ہم نے سمجھا نہیں کہ قرآن کیا ہے۔ ہارون رشید جن کی پوری آدھی دنیا پہ حکومت تھی، عباسی خلیفہ، انہوں نے اپنے بیٹے کے تعلیم کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے ایک معلم رکھا، اور معلم نے بچے کو قرآن پڑھایا۔ جب سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو وہ جو پڑھانے آتے تھے ان کی خدمت میں بادشاہ نے نہایت ادب سے ایک تھیلی پیش کی، اشرفیوں سے بھری ہوئی، 1000 اشرفیاں۔ مگر انہوں نے کہا ارے حضرت یہ تو بہت زیادہ ہے، میں نے اتنی تو محنت بھی نہیں کی۔ تو بادشاہ جو تھا کہاں وہ ادب سے پیش کر رہا تھا، بالکل چہرے کا رنگ بدل گیا، اور کہا کہ آپ مجھ سے تنہائی میں ملیے۔ جب اکیلے میں ملاقات ہوئی تو کل سے میرے بیٹے کو پڑھانے نہ آئیے گا۔ کہا یہ اعزاز، اکرام، یہ نوازش، 1000 اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی، اور کہاں کیا کہا؟ کل سے آئیے گا نہیں پڑھانے میرے بیٹے کو۔ سفر کے بیچ یہ کیسا بدل گیا موسم کہ پھر کسی نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، یہ لہجہ بھی بدلا، انداز بھی بدلا، اور یہ کیا ہو گیا؟ بادشاہ نے کہا جب میں نے بچے کی تعلیم کے سلسلے میں آپ کے سامنے حقیر سا نذرانہ پیش کیا، قرآن کی کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ اگر پوری حکومت اور پورے خزانے میں اگر حوالے کر دوں، جب بھی قرآن پڑھانے کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اور یہ 1000 اشرفیاں آپ نے میرے بچے کے سامنے کہہ دیا، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب اس کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں پیدا ہوگی۔ اب وہ دنیا کو بڑا سمجھے گا، قرآن کی تعلیم کو کم سمجھے گا۔ جس کے دل میں عظمت نہ ہو، جب اس سے بچہ پڑھے گا تو بچے کے دل میں بھی عظمت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم آپ سے نہیں پڑھوانا چاہتے۔ اور آج ہم لوگوں کے دل میں قرآن کی عظمت کتنی ہے یہ بتائیے آپ، کتنی عظمت ہے؟ جو لوگ پہلے اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے عصری تعلیم، اسکول کی تعلیم،
اس کے لیے جو ٹیوٹر رکھتے تھے، ٹیوشن پڑھانے والے، آج سے 10 سال پہلے جو ان کو پیسے دیا کرتے تھے، کہ آج بھی وہی ٹیوشن پڑھانے والے کو وہی دیتے ہیں؟ بتائیے، ایک سبجیکٹ کے کتنے پیسے دے رہے ہیں آپ؟ اور پھر بھی آپ کو پڑھانے والے نہیں مل رہے ہیں۔ اور جو حافظ صاحب آپ کے وہاں آتے پڑھانے کے لیے، آپ ان کو کیا دیتے ہیں؟ 500 روپے سے زیادہ تو آپ کی نکلیں گے نہیں کبھی آپ کے ہاتھ سے، اور بچے کے ہاتھ سے دلوا رہے ہیں آپ، اور وہ دیکھ رہا ہے دنیا کی تعلیم جو پڑھانے آ رہا ہے اس کو اتنے پیسے میرے باپ دیتے ہیں، اور یہ جو قرآن پڑھانے آ رہے ہیں ان کو اتنے دیتے ہیں۔ یہ آپ عظمت پیدا کر رہے ہیں، ہر چیز کے ریٹ بڑھ جائیں گے، کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی، اتنی مہنگی ہو گئی، ہر آدمی کی زبان کے اوپر ہے، مگر جو معلم ہے بچوں کو پڑھانے والا اس کی فیس اتنی رہے گی، اگر زیادہ، یہ تو بہت زیادہ ہے، جان نکل رہی ہے۔ کیا معلوم ہے اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ آپ کو اور نوازے، آپ کو الگ سے خدمت کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت نکل گئی، اگر قرآن کی عظمت ہوگی تو قرآن کے خادموں کی عظمت ہوگی، اگر قرآن کی عظمت ہوگی تو قرآن پڑھانے والوں کی عظمت ہوگی، اگر قرآن پاک کی عظمت ہوگی تو جو حافظ قرآن ہیں ان کی عظمت ہوگی۔ اور کیا ملے گا اس سے؟ تو فقیر لوگ ہیں نا، وہ بادشاہ تھے، جبھی تو بادشاہ تھے، ان کے دل میں اتنی عظمت تھی۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ محی السنہ نے ایک واقعہ بیان کیا، اور حضرت جو واقعے بیان کرتے تھے وہ ایسے نہیں کہ سنے سنائے بیان کر دیے ہوں، مضبوط۔ فرمایا کہ جنت البقیع میں جو لوگ دفن ہوتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، جنت البقیع تو بڑی چیز ہے، مدینے میں دفن ہونا کسی بھی حصے میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مدینے سے جو آ جائیں یہ قسمت اور ہے ان کی، وہیں مر جانے والوں کا مقدر اور ہوتا ہے، اور جنت البقیع وہاں دفن ہونا یہ تو بہت بڑے اعزاز کی بات۔ اور جو اس کا پرانا حصہ ہے وہاں تو تدفین ہوتی نہیں، وہاں صحابہ کی صحابیات کی قبریں ہیں، جو نیا حصہ ہے وہاں تدفین ہوتی، اور اس میں بھی کتنے لوگوں کو انتقال ہوتا ہے، اور کتنے دفنائے جاتے ہیں، اور کتنی پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، ہر نماز میں اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت رحمکم اللہ۔ ارے سنا نہیں سنا؟ یعنی میت کی نماز جنازہ ہوگی، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، یہ آواز آئی وہ جنازے کی نماز ہو رہی۔ پھر یہی نہیں، حاجی اور عمرہ کرنے والا ہو، پورے مدینہ طیبہ میں کہیں بھی کسی کا انتقال ہو وہ لایا تو وہیں جائے رہا۔ جنت البقیع میں تو قبرستان میں اتنی جگہ کہاں، وہ قبریں پلٹ دی جا رہی، اور زمین میں ایسی تاثیر ہے کہ بڑی جلدی وہ سب مٹی۔ تو کہاں ایک قبر کو جب کھودا گیا تو دیکھا وہ بالکل سلامت، ذرہ برابر کوئی فرق نہیں، حتیٰ کہ کفن بھی ان کا ویسے ہی تر و تازہ، اور یہ کوئی اور نہیں تھا، کسی اور ملک کے باشندے کو یہ اعزاز حاصل نہیں، اسی ہندوستان کے حضرت مولانا بدر عالم صاحب دارالعلوم دیوبند کے فاضل، بڑے بزرگ، بڑے عالم، میرٹھی، ان کی قبر تو خزہ چھوڑ دیا گیا۔ پھر دوبارہ جب پھر سے کھدائی شروع ہوئی، ان کو پلٹنا شروع کیا، جب وہاں پہ پہنچے کہنے آپ دیکھیں تو دیکھا ویسے ہی سلامت۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، اور ان کی قبر کو ویسے ہی باقی رکھا گیا۔ تو ان کے صاحبزادے سے حضرت مولانا نے پوچھا یہ اعزاز ان کے ساتھ کیوں، ان کا کوئی خاص عمل بتاؤ۔ یہ سننے کی بات، یہ اعزاز کیوں ہے ان کے ساتھ، ان کا خاص، وہ تو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، تہجد گزار تھے، اور کتنے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، کتنا امت کو فیض پہنچا ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ، مگر جو بات انہوں نے بتائی، کہا کہ وہ بات یہ تھی
کہ قرآن پاک کی ایسی عظمت ان کے دل میں تھی، ایسی عظمت دل میں تھی کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوتا تھا اس بچے کی طرف بھی انہوں نے کبھی پیر نہیں پھیلائے۔ اس بچے کے دل میں قرآن ہے، اللہ نے کیسا نواز دیا۔ تو آج مسلمانوں کی ذلت کا سبب، پریشانی کا سبب کچھ اور نہیں ہے۔ جو چیز عظمت والی تھی اس کی تعظیم کرو گے تو اللہ تمہیں عظمت عطا فرمائے گا، اس کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی، تمہاری بھی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی نظر میں آپ کیا ہیں؟ آج کس ملک میں آپ کا وقار ہے؟ حدیث میں ہے تمہاری کثرت ہوگی، دنیا کی قومیں تو ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بفے سسٹم دیکھیے آپ، اور دیر ہو گئی کھانے میں، دیر سے بارات پہنچی، ہر آدمی بےتاب ہو کہ صاحب اگر ایسے کھلایا جائے گا تو بہت دیر لگے گی، اجازت تھوڑی دیر میں دیکھیے آپ کیا ہوتا ہے، ٹوٹ پڑے سب۔ ایسے امتیں ٹوٹ پڑے گی مسلمانوں پر۔ تو صحابہ نے پوچھا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم تو بہت بڑی تعداد میں اس وقت ہوگے، پھر ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا دو وجہیں ہوں گی پیدا، ایک دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، دوسرے موت سے نفرت ہو جائے گی، مرنے سے ڈرو گے بس تم۔ دنیا کی محبت، یہی عالم ہے، کہاں اس طرح ہوگے اتنی تعداد کے باوجود، جیسے جب بارش ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو کوڑا اور کرکٹ پانی کے اوپر بہتا، ایسے تم بہتے چلے جاؤ گے، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آج ہم نے اپنا بے وزن ہونا پوری دنیا میں دیکھ لیا، ابھی اور انتظار ہے کیا؟ اس لیے سبب کیا ہے؟ پانی کہاں مر رہا ہے؟ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ قرآن پاک کی عظمت سے ہمارے دل خالی ہو رہے ہیں، نہ ہم پڑھ رہے ہیں، نہ ہم اپنی اولادوں کو پڑھا رہے ہیں، نہ جو پڑھانے والے ہیں ان کی ہم قدر کر رہے ہیں، ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں بلکہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ کہتے بتائیے یہ تو کوئی کام بھی نہیں کرتے، کاروبار بھی نہیں کرتے، خالی ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں، کپڑے ان کے دیکھیں کتنے شاندار ہیں، ہر وقت پریس کیے ہوئے کپڑے اور بالکل سفید کپڑے پہنے، کوئی داغ دھبا نہیں۔ اتنی تنخواہ میں یہ کیسے ہو سکتا صاحب؟ یقیناً کچھ دال میں کالا ہے، کچھ اوپر کی بھی آمدنی ان کی ہوگی، کوئی یہ گڑبڑ بھی کرتے ہو۔ یہ عظمت ہے کس کی؟ کس کی عظمت ہے؟ قرآن کے خادم کی۔ جب ایسے چور دل ہوں گے اور ایسی گندی اور نکمی سوچ والے لوگ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کی عظمت پیدا کرے گا لوگوں کو دلوں میں، عظمت پیدا کرے گا، کئی عظمت نہیں رہے۔ اس لیے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے، ماحول کو بدلنے، سوچ کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان ہیں، بہرحال قرآن پڑھانا ضروری ہے، مگر قرآن پڑھاؤ تو کیسے پڑھاؤ گے؟ بچے کے دل میں احساس ہو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو نباد وقت تھے، وہ کہتے ایسا لگتا ہے جیسے دینی تعلیم پڑھنے کی بچے کو سزا دے رہے ہیں آپ، اس نے قصور کیا ہے۔ ایک بچہ پڑھ رہا ہے دوسرے اسکول میں، کالج میں، اس کا ڈریس دیکھو، اس کا جیب خرچ دیکھو، اس کی فیس دیکھو، اس کی سہولتیں دیکھو۔ ایک مدرسے جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، کوئی اس کا اہتمام نہیں، نہ اس کی فیس زیادہ ہے، نہ اس کا فیس کا اہتمام ہے، نہ اس کے کپڑوں کا اہتمام ہے۔ ایسا لگتا ہے اس نے دین پڑھ رہا ہے، یہ مجرم ہے، اور وہ آدمی جو ہے تمہاری دنیا بنائے گا، لہذا وہ جو ہے اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ عجیب و غریب چیز ہے، اور سب مبتلا ہیں اس میں، پتہ ہے؟ صرف یہی نہیں، صرف قرآن پڑھانے کی بات، جو لوگ مسجدوں میں امام ہیں،
آپ دیکھیں ان کی تنخواہیں کیا ہیں، اپنا خرچ دیکھیے پھر ان کا دیکھیے. اور آپ ارے اتنی تو بڑھا دی تھی. ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت اعلیٰ درجے کے امام تھے اور بہت بڑے قاری تھے، اور حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک مسجد میں بھیجا تھا امامت کے لیے. 30 سال امامت کی. تو کسی نے کہا کہ تنخواہ بڑھا دی قاری صاحب. کہنے لگے پچھلے سال 50 روپے بڑھائے تو تھے. یعنی احسان جتانے 50 روپے بڑھائے تھے. شرم بھی نہیں معلوم ہو رہی. یہ صرف یہی نہیں کہ اماموں کے ساتھ، معلمین کے ساتھ. ایک بزرگ کہتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے حافظ ہو جائیں تو جو حافظ قرآن ہیں ان کی خدمت کرو. تمہارے بچے اگر عالم ہو جائیں، جو علماء امت ہیں ان کا اعزاز، ان کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ ویسے ہی نوازے گا. تو باہر سورہ بقرہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کتنے دن میں پڑھی تھی بھائی؟ 12 سال میں. اور پڑھانے والا سب سے اعلیٰ، اس کے بعد 12 سال. اور فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سورہ بقرہ پڑھی تھی 8 سال میں. کتنے سال میں؟ اور فاروق اعظم نے جب پڑھ لی تو پتہ کیا کیا انہوں نے؟ ایک اونٹ ذبح کیا. ایک اونٹ ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد لوگوں کی دعوت کی کہ میں نے آج کیا پڑھ لیا ہے؟ سورہ بقرہ ہم نے پڑھ لی. یہ نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. یعنی قرآن ہی نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. یہ وہ نعمت ہے جس پر خوش ہونا چاہیے، خوشی منانا چاہیے. میرا بچہ قرآن کا پڑھنے والا بن گیا، قرآن مکمل ہو گیا، اور اس کی تقریب کرنا چاہیے، لوگوں کو خوشی میں شریک کرنا چاہیے. اس کے دل میں عظمت پیدا ہو کہ واقعی یعنی کیا چیز ہمیں مل گئی جس کی وجہ سے ہمارا اتنا اعزاز کیا جا رہا ہے، اتنا اکرام ہو رہا ہے. یہ سب بزرگوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. دارالعلوم دیوبند کے جو وہ تھے محتمم حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تھے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے والد یعنی حضرت قاری صاحب کے دادا تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے قاری طیب صاحب کے والد احمد صاحب جب حافظ ہوئے تو ایک دعوت کی، اور شہر کے بڑے بڑے لوگ سب کو پرتکلف کھانا کھلایا. اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی، کہنے میاں احمد اپنے بیٹے سے کہا یہ دعوت تو میں نے تمہارے اعزاز میں کی ہے، لیکن تمہیں قرآن میں نے اپنے لیے پڑھایا، حافظ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا. مجھے یاد رکھنا، ثواب پہنچاتے رہنا. ساری زندگی اوابین میں 2.5 پارہ پڑھتے رہے اور اپنے باپ کو ثواب پہنچاتے رہے. پھر مولانا احمد صاحب نے اپنے بیٹے قاری طیب صاحب کو حافظ بنایا. عالم حکیم الاسلام کہلائے، اتنے بڑے عالم، اور دعوت فرمائی اور یہی کہا جو ان کے والد نے ان سے کہا تھا، یہ تمہارے اعزاز میں ہے اور قرآن میں نے تمہیں اپنے لیے پڑھایا. یاد رکھنا، سفر ہو یا حضر ہو، تقریر ہوتی تھی حضرت کی، مگر وہ معمول حضرت کا تھا آخر تک. کتنا قرآن پڑھنا ہے اور بخشنا ہے. کتنے بڑے دولت مند ہوں گے ان کے ماں باپ، اتنا قرآن روزانہ پہنچ رہا ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو کتنا نوازا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے یہی تمہارا جہاد ہے اور یہی تمہارا حج ہے اور یہی تمہارا عمرہ ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، دنیا کی خدمت کرو، دینی خدمت کرو. اور اس سے بڑی دولت کسی باپ نے اور کسی ماں نے اپنی اولاد کو آج تک نہیں دی. چاہے منتری ہو، چاہے وزیر اعظم ہو،
چاہے وزیر اعلیٰ ہو، سب کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اس چیز کا لائسنس، اس چیز کی فیکٹری اور ملز کا مالک بنا دیا اور منسٹر بنا دیا، یہ سب اعلیٰ درجے کی چیزیں نہیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اگر قرآن کا علم دے دیا تو یہ سب سے بڑی چیز دے دی۔ اور آج پتہ نہیں چل رہی ہیرے کی قیمت، ہیرے کی قیمت گھاس منڈی میں معلوم ہوگی نا؟ اچھا دال منڈی میں، لوہا منڈی میں، ہیرے کی قیمت کہاں معلوم ہوگی؟ جوہری، جہاں ہیرے بکتے ہیں، بادشاہ جانتا ہے۔ تو آج نہیں پتہ چل رہا ہے، مرتے ہی سب پتہ چل جائے گا کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل میں اپنے کلام پاک کی سچی محبت پیدا فرمائے اور عظمت پیدا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے دلوں کی بہار قرآن کو بنا دے۔ جب تک قرآن نہ پڑھیں ہمارا حال ایسا ہو جائے، جب تک قرآن نہ پڑھیں ہمیں چین نہ آئے، ہمیں قرار نہ آئے، اور ہمیں ایسا لگے کہ کوئی چیز کھو گئی ہے آج، اور بڑی قیمتی چیز آج ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی۔ جب یہ مزاج بن جائے گا تو سمجھ لیجیے قرآن کا عشق پیدا ہوا، عظمت پیدا ہوئی، اور جب عظمت پیدا ہوگی تو پھر دیکھیے گا اللہ اس کی برکت سے تمہارے گھر پہ کیسی رحمتوں کی برسات کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدہ آراف اور جنید سکندر کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن فہیم کی نانی کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جوہی صاحبہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ محمد عادل کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مغفرت فرمائے۔ منا بھائی کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد کیا ہے، سرور عالم، سرور عالم، محمد سرور عالم کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ محمد سلحان کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان تمام بیماروں کو، جن کے نام لیے گئے اور جن کے نہیں لیے گئے، امت کے جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ تمام شرکاء، تمام حاضرین کو اے اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے، جو نہیں آئے اللہ ان کو بھی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے، ہم سب کے دلوں کا قرار بنا دے۔ اے اللہ قرآن پاک کی محبت، عشق، اس کی عظمت ہر ایمان والے اور ایمان والی کے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کو نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان سب کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہے عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ ان کو رہائی عطا فرما۔ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے غیب سے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔
اے اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، فرقہ پرستوں کی شرارت سے ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مراکز اسلامیہ کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی طلب ہے اچھے اور مناسب رشتے ان کو عطا فرما دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہے مگر اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں مگر اولاد کی طرف سے فکروں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کی فکروں کو دور فرما دے، حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ حرام لقموں سے، حرام کپڑوں سے، اے اللہ حرام غذاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے، یہ ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ امید رکھتے ہیں، اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔